جی اس وقت امریکہ میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں یہ جارج بش کا حکومت میں آخری ہفتہ ہے، بلکہ اب تو وہ چند دن کے مہمان ہیں، اور اس وقت ان کی تمام تر توجہ اپنے ان ایونٹس پر ہے جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کے آنر میں کیے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ یو ایس ایئر فورس ون جو ان کا جہاز ہے اس کے وہ آخری مزے لے رہے ہیں، اور ان کی توجہ ویسے بھی کبھی فورن افیئرس پر نہیں رہی تھی۔ ان دا مین ٹائم جو زیادہ بڑا خطرہ ہے وہ امریکی عوام کو، امریکی حکومت کو، امریکہ کو اور پوری دنیا کو وہ یہ ہے کہ اگلے 5-7 دن کا ٹائم، جس وقت کے ایک آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن جو کہ پہلے ہی کافی نااہل تھی، اور ایک اہل ایڈمنسٹریشن جس کو بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کے درمیان یہ 6-7 دن کا گیپ ہے۔ اور اس دوران میں اسرائیل میں، غازہ میں، فلسطین میں جو اسرائیل کے حملے اور اسرائیل کی جو جارحیت ہو رہی ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے، اس پہ کسی حد تک امریکی عوام کی، حکومت کی اور میڈیا کی توجہ زیادہ ہے۔ ظاہر ہے اس دوران میں وہاں بھی ایک پی آر کا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اور صہیونی جو یہاں پہ میڈیا ہے، ان کے جو ایجنٹ ہیں، جو ان کی یہاں لابی ہے، وہ اس وقت تمام تر ایشو یہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسرائیل ایک مظلوم ملک ہے جو کہ صرف اپنے دفاع پہ لگا ہوا ہے۔ اس دوران میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت ان کے امریکہ کے تمام سفیر بھی دیگر ممالک سے واپس آ رہے ہیں۔ امریکہ کے جو بھارت میں سفیر تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں، وہ بھی اوباما صاحب کو وہ ایک مشورے دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ریفری بننے کی کوشش نہ کرے۔ ان حالات میں انڈیا اور پاکستان کے جو درمیان کشیدگی ہے، وہ صرف ایک خاص طبقہ ہے میڈیا کا اور اینالسٹ کا اور حکومت کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ظاہر ہے اس علاقے سے ڈیل کرتے ہیں، ان کو فکر ہے، ان کو اس بات کا علم ہے کہ صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ اور جو خطرہ کچھ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے بش کے جانے اور اوباما کے آنے کے درمیان کا جو گیپ ہے، جس وقت ایکسپرٹس اس حکومت کے جا رہے ہیں اور اگلی کے ابھی اپنی پوزیشن میں نہیں آئے، اس کا اسرائیل نے جس طرح فائدہ اٹھایا، کیا یہ ممکن ہے کہ بھارت اسی طرح اس گیپ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور کوئی شرارت کرے پاکستان کے ساتھ؟ یہ ایک فکر کچھ لوگوں کو ہے یہاں پہ، اور اسی سلسلے میں صدر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کا دورہ پاکستان بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ ان کی توجہ افغانستان پہ بھی تھی اور ساتھ ساتھ وہ عراق کا بھی انہوں نے دورہ کیا۔ تو اس وقت امریکہ میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک امپریشن ہو کہ یہ ایک یونائٹڈ ملک ہے، یہ ایک یونائٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے۔ اس وقت انفارچونیٹلی جو امپریشن پڑ رہا ہے وہ دورانی صاحب کے ہٹائے جانے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی صدر، وزیر اعظم، اسمبلی اور فوج اور آئی ایس آئی، یہ تمام اپنی اپنی جگہوں پہ ایک الگ الگ حکومت ہیں اور کسی کے بھی کنٹرول میں یہ چیز نہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے، لیکن امپریشن از واٹ کاؤنٹس ہیئر۔ اور اس وقت میڈیا میں اور خاص طور پر ان میڈیا ایلیمنٹس میں جو پہلے ہی پاکستان کو ایک انسٹیبل سٹیٹ کہنا چاہتے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ خطرے کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پاکستان کی صورتحال بگڑتی ہے اور پاکستان کی اور بھارت کی کشیدگی بڑھتی ہے، تو اس سے ان ایلیمنٹس کو، ایک بہت زیادہ ایلیمنٹس کو وہ ایک پاور ملے گی کہ اوباما صاحب کو وہ کہہ سکیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی صدر اور تمام اسمبلی کے ارکان یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کریں تاکہ پاکستان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ سامنے پیش کیا جا سکے۔